ایک شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا اس کے اوپر انواع و اقسام کے عذاب مسلط ہو گئے چونکہ بہت گناہ گار تھا. تو ایک دن اچانک سارے عذاب موقوف کر دیے گئے اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی اور جنت کی جانب در کھول دیا گیا اور فردوس بری کی تازہ ہوائیں قبر میں آنے لگے. تو اس نے کہا میرے خدا تیری کرم نوازی کے میرے سے اس اذیت کو دور کیا، لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو آواز آئی کہ میرے بندے جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے. تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہا. مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں. تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا ہے. تو اولاد اگر رحمان کہے، اولاد اگر رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے. اور اگر اولاد حافظ قرآن ہو، اگر اولاد عالم دین ہو، اگر اولاد 5 گانا سجدوں کی عادی ہو، میں کہتا ہوں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنے والوں پر اللہ کرم نوازی فرماتا ہے. اور جو نمازی ہوگا وہ دن میں کتنی مرتبہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے. اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے والدین خوش نصیب ہیں. آپ کی نمازوں میں روزانہ آپ کے والدین کے لیے دعا ہوتی ہے، اور آپ کی اولادیں نمازی ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے روزانہ بخشش اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی کہ خادمہ نے خبر دی کہ کوئی 5-4 مہمان آئے ہیں، فرمایا ان کو بٹھاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ. تو خادمہ نے عرض کی کہ باورچی خانے میں تو صرف 1 روٹی پڑی ہے اور مہمان 5-6 ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اس روٹی کو جا کے باہر خیرات کراؤ. خادمہ گئی اور خیرات کرائی. حضرت رابعہ بصریہ کا حکم تھا، ورنہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک اور ہے باقی اور حاصل کی جائیں اور مہمانوں کی خاطر مدارت کی جائے. تو وہ 1 روٹی بھی خیرات کرائی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں غلام ہوں اور ہمارے آقا نے آپ کی طرف کھانا بھیجا ہے. خادمہ نے کھانا وصول کیا. حضرت رابعہ کو کہا کہ یہ کسی نے کھانا بھیجا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو. کپڑا اٹھایا دیکھا تو 5 روٹیاں تھیں. کہا کہ وہ کسی اور کے گھر بھیجا ہوگا اس کے آقا نے، وہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. جاؤ جاؤ اسے جلدی واپس دے جاؤ، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے. تو کھانا واپس کر دیا گیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ کہا کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو 7 روٹیاں تھیں. کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، جاؤ کھانا واپس کر دو. کھانا واپس کر دیا گیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کا فلاں کا فرستادہ غلام اور میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا. خادمہ نے وصول کر لیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو 10 روٹیاں تھیں. ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، یہ مہمانوں کو کھلا دو. تو خادمہ نے عرض کی حضرت پہلے 2 بھی یہی کہہ رہے تھے آپ کا کھانا ہے. کہا میرے رب کا وعدہ ہے کوئی 1 دے تو میں 10 دیتا ہوں. پہلے 5 روٹیاں تھی پھر 7 تھی. میں نے کہا میرے مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا. جو 1 نیکی کرے کرتا 1 ہے، ثواب 10 کا عطا ہوتا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے. کل قیامت کے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو، ایک شہید کو بارگاہ عزدی میں پیش کیا جائے گا. پھر انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ. تو وہ قاری قرآن کہے گا مالک ساری زندگی میں نے قرآن کی نوکری کی، تو کیا مجھے جہنم کا حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے خدمت کی کہ لوگ تجھے تحسین کریں، واہ واہ کریں، اس سے تو نذرانے بٹورے، سو وہ تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے. پھر شہید کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. تو وہ عرض کرے گا مالک میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں لٹا دی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے نام کے ڈنکے بجیں، تیری بہادری اور جرت کے پھریرے لہرائیں، تو وہ ہو گیا. لوگوں نے تیرے نام کے نعرے بھی لگائے، داد و تحسین بھی دی. پھر بلایا جائے گا سخی کو. وہ کہے گا مالک میں نے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں لٹا دی.
تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ داد و تحسین سمیٹنے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو نیت پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کام کتنے مقدس کام تھے، لیکن نیت کے فرق سے اس کی جزا مرتب ہوئی۔ اور پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بعض کا بڑی لمبی مشق کرتے ہیں ہم، لیکن نیت کا فرق اس مشقت کو کسی کھاتے میں پڑنے نہیں دیتا۔ تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضار کریں۔ تو جب خلوص اور للہیت عمل میں داخل ہوگی تو پھر وہ عمل ہوگا، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہوگا، لیکن جب نیتوں کا حسن نہیں ہے تو پھر بہت سارا عمل بھی ناکافی ہے۔